औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुवस्समीउल अलीम हुवल गफ़ूरुर रहीम हुवत तव्वाबुर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन। दरबार इमामज़ादा अब्दुल्ला शाह लश्तर गाज़ी बाबा पाकिस्तान से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकात। शादी वाले ख्वाब, शादी की निशानियों वाले ख्वाब या वो इंट्यूशंस, वो ख्वाब कि जिनके ज़रिए कुछ ऐसे एंगल से इंसानों को बताया जाता है कि जिनकी शादी नज़दीक हो। चूड़ियों का आना, जर्द रंग की चूड़ी का आना बात का तय होना है। हरे रंग की चूड़ियों का नज़र आना, जहां बात चले वहां तय हो जाना है। हर जर्द रंग और हरे रंग या रंगीन चूड़ियों का आ जाना कन्फर्म सुहागन हो जाकर साहिब औलाद होने की निशानी है। इसके अलावा मिठाई सफ़ेद का आ जाना मनपसंद शादी हो जाने की दलील है। जलेबी का आना इस बात की निशानी है कि तुम्हारी एक से ज़्यादा जगह बात चलेगी। मुख्तलिफ़ किस्म की मिठाइयों का आना इस बात की दलील है कि तुम्हें इतने रिश्ते आएंगे मुख्तलिफ़ जगहों से कि तुम्हारे ऊपर ये इख्तियार होगा तुम किस जगह प्रोसीड करो या किस जगह कबूल करो। इसके अलावा ख्वाब में सफ़ेद रंग के जोड़े का आना और ख़ुशी का माहौल होना, और ख़ुशी का माहौल के साथ खुश लोगों की बॉडी लैंग्वेज को भी साथ में विटनेस करना, कि इस बात की दलील है कि बेटा तेरी यहाँ शादी हो तो जाएगी, चाहे तुम लड़की हो या लड़के हो, मर्द हो या औरत हो, लेकिन यह है कि ये शादी ज़्यादा देर चलेगी नहीं। मैं हमेशा अर्ज़ करता हूँ बहुत गौर से ऑब्ज़र्व करना चाहिए। ख्वाब की सिर्फ एक इंट्यूशन नहीं होती, ख्वाब का एनवायरनमेंट बहुत मैटर करता है। मैं यहाँ जल्दी से आपको एक मिसाल दे दूँ ताकि जो लोग यहाँ बग़ैर फॉरवर्ड किए सुन रहे हैं उनको ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा इल्म का दरवाज़ा मिल जाएगा। देखिए, जो मैं बात अर्ज़ कर रहा हूँ, गोशे गुजार कर रहा हूँ, वो ये है कि ख्वाब का एनवायरनमेंट कितना मैटर करता है। वो इसलिए ज़रूरी है कि आपने जिस तरह गूगल से, इंटरनेट से निकाल लिया इस चीज़ के क्या मानी, उस चीज़ की क्या मानी, आपने माजरत के साथ ये मानी तो देख लिए, हर चीज़ गूगल नहीं बताती। उलमा भी कोई चीज़ है। क्यों सरकार की हदीस है, आलिम की सोबत में बैठना लाखों बरस इबादत के बराबर है, 1000 बरस की इबादत के बराबर है। उसका मकसद ही है कि गूगल तो सिर्फ आपको लोगों की सुनी सुनाई परसेप्शंस को बताता है, आलिम आपको अपनी ज़िंदगी का निचोड़ बताता है। लिहाजा अगर आप ख्वाब में देख रहे हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने नया जोड़ा पहना है या उरूसा का लिबास पहना है, अब अगर आपने इंटरनेट पर गूगल किया और आपने उसकी तावील देख ली तो आपको 1.25 लाख लोग शायद ये बता दें कि भाई इसके मानी शादी हैं, लेकिन शायद 1.25 लाख में कोई एक भी आपको ये बात नहीं बताएगा कि भाई माहौल तो देखो। मिसाल के तौर पर मैं आपको इसकी एक रियलिटी की मिसाल दूंगा। एक सिस्टर थी, उन्होंने ख्वाब देखा, कहने लगी मैंने शादी के लिए इस्तिखारा किया था और इस्तिखारे में जवाब आया तो मैंने वहाँ निकाह किया और मेरी 1 हफ़्ते के बाद तलाक हो गई। भाईजान ऐसा क्यों हुआ? मैंने कहा सिस्टर आपने क्या देखा था? कहने लगी मैंने देखा कि मैं और जहाँ मेरी शादी होने जा रही है वो दोनों उरूसा लिबास में और दूल्हा दुल्हन के जोड़े में खड़े हैं। मैंने कहा सिस्टर ये बताइए आपने जब ख्वाब देखा तो आप कहाँ खड़ी हैं? कहने लगी हाँ, मैंने जब वो देखा तो उस वक्त हम लोग सहरा में खड़े थे। मैंने कहा इसके मानी ये हैं तेरी शादी हो तो जाएगी लेकिन ज़िंदगी भर प्यासी रहोगी, तुम्हें कोई शादी की लताफत, कोई फ्रूट हासिल नहीं होगा, एक बेमानी, बेजायका, बेसुरूर ज़िंदगी होगी। रोने लगी। तो बात दरअसल ये है कि ख्वाब एनवायरनमेंट बताता है, ख्वाब बताता है, इसको डीपली ऑब्जर्व कीजिए। सो अगर आपको मिठाई आ गई है, कोई अच्छी चीज़ आ गई है, लड्डू आ गया है, जोड़ा आ गया, प्लीज़ ऑब्जर्व कीजिए उसका सिनेरियो क्या है, उसकी एनवायरनमेंट क्या है। क्या बाकी सब लोग भी खुश हैं? क्या बाकी सब लोग भी शादमां हैं? कोई सिर्फ ऐसा तो नहीं है कि आप खुश हैं और लोग गमगीन हैं, क्योंकि अगर जोड़ा आया और आप खुश हैं, भाईजान ने कहा था खुशी है अगर तुम खुश हो, लेकिन बाकी लोग गमगीन हैं, तो इसके मानी यह है कि शादी हो जाएगी, सिर्फ तुम ही खुश रहोगी लेकिन बाकी तुमसे कोई खुश नहीं होगा। अब यहाँ मैं ये और बात कहता हूँ कि इसमें भी निकाह कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा भी होता है कि बहुत सारे ख़ानदानी लोग जो जॉइंट फैमिली सिस्टम वाले होते हैं वो चाहते हैं उनके बच्चों की शादी, उनकी नेक्स्ट जनरेशन जो 2nd या 3rd जनरेशन सिंड्रोम भी बन जाता है, जिससे कज़न मैरिज सिंड्रोम भी कहते हैं, जिससे बेऔलादी होती है या माजूरी होती है।
خاندان والے چاہتے ہیں ان کی شادی ہو. اب کچھ بچے جب محبت کی شادی کرتے ہیں تو ظاہر خاندان والے ناراض ہی ہوں گے. بعد میں ان بچوں کی اچھی بڑھتی ہوئی رونق والی صاحب اولاد خوشیوں کی زندگی کو دیکھ کر وہی جوائنٹ فیملی سسٹم والے ان سے خوش اور راضی ہو جاتے ہیں. تو ضروری نہیں ہے یہ بات ہو, خواب کا پورا سینیریو سمجھ میں آنا چاہیے. دودھ کے گلاس کا آنا خوشخبری, زعفرانی گلاس کا آنا ایسی خبر ہے کہ آپ اپنی مرضی سے شادی تو کریں گے ہی, آپ کو اللہ پاک جو آپ کا گروم دے گا یا آپ کا لائف پارٹنر جو دے گا وہ بھی ایسا دے گا جو کسی کو میسر نہیں آتا. اچھا پھر سمندر کا ماحول دیکھنا یا خوشخبری آتے دیکھنا کسی فارم میں بھی ہو, دودھ کا گلاس ہے, مٹھائی ہے, جوڑا ہے, لیکن پیچھے کھلی فضا ہے اور پیچھے اگر سمندر ہے تو یہ اس بات کے دلیل ہے کہ تمہاری شادی ہو کر تم اکراس سی چلی جاؤ گی, یعنی 7 سمندر پار چلی جاؤ گی. اچھا اس کے علاوہ اگر کوئی کبوتر آئے یا کوئی پرندہ آئے اور وہ آ کر آپ کے رائٹ شولڈر یا لیفٹ شولڈر پر بیٹھ جائے, یہ خوشخبری تو ہے ہی, لیکن اس بات کی بھی یہ سند اور دلیل ہے کہ جناب آپ جہاں پسند کریں گے وہ خود آپ کو پروپوز کرنے کے لیے آپ کے پاس آئیں گے, آپ کے پسند کرنے کی وجہ سے. اسی طرح اگر خواب میں دیکھیں کہ کسی نے آپ کو حسین و جمیل جوتے بھیجیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ شادی تو ہوگی اور تم دونوں ہسبینڈ اینڈ وائف کی اسپاؤس کے ساتھ جو زندگی ہے وہ بہت طویل اور لمبی ہوگی. اگر ہیل والا جوتا دیکھے, فلیٹ جوتا نہیں, اگر ہیل والا جوتا دیکھے تو اس کے بھی معنی ہے, اور وہ یہ کہ آپ زندگی فٹ گزاریں گی, بہت آپ اوبیس نہیں ہوں گی یا آپ موٹی بھرکم نہیں ہو جائیں گی, بلکہ آپ اور آپ کے ہسبینڈ بہت فٹ ایک سٹڈڈ زندگی گزاریں گے. یعنی کہ پراببلی اس کی جو پراببلٹیز ہیں وہ یہ ہیں کہ اس میں آپ بہت لائکلی ہے کہ بیماریوں سے محفوظ رہیں گے. اسی طرح خواب میں پیسوں کا آ جانا یا پیسوں کے بٹوے کا آ جانا مرد کے لیے یا عورت کے لیے یکساں تو ہے, لیکن یہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ اگر خواب میں آپ بھی خوش ہیں تو اس بات کی دلیل ہوگی کہ وہاں شادی ہوگی جو بہت صاحب حیثیت ہے. اگر آپ کے گھر میں شیر آئے یا ہاتھی آئے یا کوئی بہت ہیبت ناک درندہ آئے یا اژدہا آئے اور آ کر جھک کر آپ کو سلام کرے یا آپ کے سامنے کھڑا ہو جائے یا سر جھکا دے, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تمہاری بہت انفلوئنشل, بہت طاقتور شخص سے نکاح ہوگا یا شادی ہوگی. یہ وہ سمٹمز ہیں جو یہ دلیل کرتے ہیں, دلیل بتاتے ہیں کہ آپ کی شادی کیسے ہوگی. یہ شادی کے لیے آنے والی انٹیوشنز ہیں. ایک اینگل اور ہے اس کا جو آپ کے لیے سمجھنا بہت کرٹیکل اور ضروری ہے. خواب میں اگر آپ خوشخبریوں کے ساتھ برسات دیکھیں تو سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں. وجہ اس کی یہ ہے کس کے ساتھ زندگی میں غم نہیں ہوتے, لیکن خواب یہ کہتا ہے کہ تم جہاں نکاح کرنا چاہ رہی ہو شادی ہو جائے گی, لیکن تمہارا ساتھ بہت غمگین ہوگا. خوشی آئے گی تو اپنے ساتھ غم لائے گی, پھر خوشی آئے گی, پھر غم لائے گی. صرف ایک برسات ایک واحد ایسا ایسپیکٹ ہے, ایک آندھی اور طوفان ایسا ایسپیکٹ ہے جو مٹھائی آئے, جوڑا آئے, جوتا آئے, پرس آئے, خوشی آئے, شربت آئے, دودھ کا گلاس آئے, اس کے ساتھ میں پریفر نہیں کرتا ہوں, نہیں ہونا چاہیے. اللہ پاک غازی بابا کے واسطے امام زمانہ کا ظہور فرمائے. بحق غازی یا غازی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دربار امام زادہ عبداللہ شاہ اللہ شاہ گادی سے خوش آمدید. وعلیکم السلام. بھائی آپ یہاں پر آئے, آپ نے ٹوکن لیا, آپ کی بھائی سے ملاقات ہوئی, آپ کا علاج ہوا, الحمدللہ آپ کو دوائی بھی ملی, تو کیا اس دوران آپ سے کسی بھی طرح کا ہدیہ, ڈونیشن یا فیس لی گئی؟ انشاءاللہ ہمارے سے کوئی فیس نہیں لی گئی ہے, نہ کوئی چیز لی گئی ہے. میں تو آج پہلی دفعہ آیا ہوں. ماشاءاللہ والدہ میری 12 سال سے یہاں آ رہی ہیں, اور 12 سال سے کم 15 دفعہ میں والدہ کے ساتھ آ چکا ہوں, بائک پہ, کبھی کار میں, کبھی کسی چیز پہ. ماشاءاللہ ہر چیز میں پورے ہیں. دوسری بات یہ کھانے پینے کا ہر چیز کا انتظام کرا جاتا ہے. کینسر کے مریضوں کو پہلے دیکھا جاتا ہے, ڈائلسس کے مریضوں کو پہلے دیکھا جاتا ہے, اس لیے وہ بیٹھ نہیں سکتے یا پریشانی کے باعث بنتے ہیں, اس لیے ان کو پہلے دیکھا جاتا ہے. یہ آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے, اور لہٰذا یہ مجھے بھی کسی نے کہا تھا کہ وہاں چلے جائیں عبداللہ شاہ غازی بھائی جان کے پاس. ایک رات کی پریشانی ہوگی, اللہ نے چاہو اس کے بعد دوبارہ جانے کی, دوائی لینے کی کوئی پریشانی نہیں ہے. 10 15 20 منٹ لگتے ہیں. باہر سے آؤ, فائل دو, آپ اپنی دوائی لو, انشاءاللہ چلے جائیں. اور یہ غازی بابا کے صدقے اور ان کے پانی کے صدقے میں انشاءاللہ سارے کام اللہ یہاں سے بھائی جان کے پاس سے کرا رہا ہے.
کو پتا ہے کہ حال میں دربار پہ بھائی کی حاضری پہ پابندی لگا دی گئی ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہوں گا سر، یہاں تو ہندو بھی، عیسائی، کرسچن، دنیا کے ہر قوم کا شخص آ رہا ہے، اس میں تو کسی کو منع ہی نہیں کرا جا سکتا۔ بھائی جان تو ہمارے وہ اولیاء ہیں، وہ کرام ہے، دنیا ہاتھ پاؤں چوم رہی ہے، ان کو کیسے منع کرا جا سکتا ہے، یہ بتایا جائے۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہیں بھائی، کوئی ایسی فیس وغیرہ مجھ سے نہیں لی گئی، اور ماشاءاللہ یہاں پہ اتنا بہترین طریقے سے بھائی جان کے پاس انتظام ہے کہ میں اپنے بھائی کو دوائی لینے کے لیے مریض بنا کے لے کے آیا ہوں، لیکن ماشاءاللہ میرا ایسا دل ہو رہا ہے، اتنی انہوں نے مجھے انتظامیت نے عزت دی ہے، صحیح طریقے سے بٹھایا، کھانے پینے کا ناشتہ واشتہ یہ وہ سب کچھ ماشاءاللہ بھائی جان کی طرف سے۔ مجھے تو اتنا مزہ آ رہا ہے کہ گھر پہ جانے کا دل نہیں ہو رہا۔ ماشاءاللہ بھائی جان کو اللہ زندگی دے، ترقی دے، اور انشاءاللہ آپ بھی جو ہے نا، جو سننے والے ہیں ماشاءاللہ بھائی جان کے پاس آئیں، ہر چیز کا علاج ہے، آپ کو اتنا مزہ آ جائے گا کہ بس آپ کو میں کیا بتاؤں۔ پابندی کس وجہ سے لگا دی گئی بھائی؟ یہاں تو ہر قوم کا بندہ، ہر انسان ہے، عبداللہ شاہ غادی بابا ہے وہاں، یہاں تو کسی کی پابندی کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا، اور بھائی جان جیسے پہ اگر پابندی لگا دی تو لگائی کس نے بھائی؟ یہ مجھے بتائیں۔ بڑی بات ہے یار، جو اس نے اتنی بڑی بات کر دی، لگتا ہے وہ بھائی جان سے ملے نہیں ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا غازی، میرا نام نگدام غازی ہے، اور میں الحمدللہ دربار عبداللہ شاہ غازی پر پچھلے 10 سال سے الحمدللہ بھائی جان کے ساتھ خدمت میں ہوں، اور اس وقت میں شکاگو USA میں رہائش پذیر ہوں، میں خدمت میں ہوں، اور اس وقت بھی میں انشاءاللہ پاکستان میں خدمت کر رہا ہوں، اور ماشاءاللہ سے ہمارے مرشد بھائی جان کے ساتھ اور ان کا دربار عبداللہ شاہ غازی داخلہ ممنوع ہے، یہ سراسر غلط ہے، اور ہم اس کی پوری طرح سے مذمت کرتے ہیں۔ خدمت میں آتا ہوں، اور بھائی جان کے ساتھ یہاں پر ہم لوگ فی سبیل اللہ دوا الحمدللہ کوئی کسی قسم کا ہدیہ نہیں وصول کرتے، اور بھائی جان اور ہم سب غلامان غازی فی سبیل اللہ لوگوں کو میڈیسن الحمدللہ دیتے ہیں۔ یہ دیکھ کر دوا اگلی دیں گے اسے، ہاں اتنا تو کر لیں گے شہزادے بھیا۔ آج آپ کو منتہا کو 4 مہینے کی دوا دے رہے ہیں۔ 4 مہینے کی دوا کیسے لینی ہے؟ ان کو بولا ہوا ہے نا، زیادہ مقدار میں پانی نہیں لینا۔ سرکار کے ذرا ڈائلسس بہتر ہوتا ہے پھر ہوگا۔ غازی بابا کے چشمے کا پانی لو، 1 چمچ پانی میں غازی بابا کی دوا کے 10 قطرے ڈلیں گے۔